बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर शरीफ नामा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे मोहतरम और मेरे काबिल एहतराम नाज़रीन, गुज़िश्ता 2-3 प्रोग्राम में आपसे राब्ते में रहा। आप लोगों की हौसला अफ़ज़ाई का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत इज़्ज़त दे दिया, बहुत पसंद किया मेरे प्रोग्राम को। इस वजह से मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। चूँकि हम इस्लामाबाद में रहते हैं और इस्लामाबाद से प्रोग्राम करते हैं, इस्लामाबाद में 30-35 साल से हम रहते हैं, यहाँ नौकरी की, तो इस्लामाबाद का हक़ बनता है कि हम इस्लामाबाद के ऊपर कोई प्रोग्राम करें। इस्लामाबाद चूँकि कैपिटल है, इस्लामाबाद दारुल खिलाफा है और तमाम मुल्क के सूबे जितने हैं और जितनी इकाइयाँ हैं वो कैपिटल की तरफ निगाह रखती हैं। इसी तरह दुनिया भी जो है वो कैपिटल की ख़बर की अहमियत देती है और दुनिया भी कैपिटल से राब्ता और वास्ता रखता है। मैं अपने प्रोग्राम में सबसे पहले ये गुजारिश करूँगा कि मैंने जब पहले प्रोग्राम किया था तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान के सियासी हालात और इलेक्शन के हवाले से बात किया था और उसमें एक मारूफ सियासी शख्सियत, नौजवान सियासी शख्सियत बाबा जान के बारे में मैंने ज़िक्र किया था। बाबा जान तवील अरसे से जेल काट रहा था और बगैर कोई बड़े वजह के एक जुलूस और जलसे की वजह से उसको तवील सज़ाएँ दी गई थी। मैंने ये कहा था कि उनको रहा होना चाहिए और तमाम सियासी पार्टियों को कहा था कि वो अपने एजेंडे में शामिल करें बाबा जान रहाई के लिए। और मैं ख़ुद सोच रहा था कि इलेक्शन के बाद जो है बाबा जान की रहाई के लिए कोई तहरीक चलाऊँ। अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का बहुत बड़ी मेहरबानी है कि बाबा जान और उनके साथियों को रहा कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ज़ाती तौर पर मुझे बड़ा इत्मीनान है कि एक नौजवान क़यादत को अंदर रखा हुआ था, उनकी सलाहियतों से हम महरूम थे, उनकी क़यादत से हम महरूम थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो रहा हो गए हैं। दूसरी जो बात थी कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो गए, उसके बाद हुकूमत बन गई, तो अब उस मौजू पर बात करना अब कोई अहमियत नहीं रखता है। लेकिन आज इस्लामाबाद के हवाले से बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि इस्लामाबाद बाज़ लोगों के गोशों से, बाज़ लोगों के जहनों से, बाज़ लोगों के जहन में इस्लामाबाद के बारे में वाज़े और खुली हुई कोई बात मौजूद नहीं है। बाज़ ऐसे गोशे भी हैं इस्लामाबाद के, जब मैंने 30-40 साल यहाँ गुजारा तो बाज़ गोशे ऐसे थे जिनको अयां करना, जिनको लोगों तक पहुँचाना मैं समझता हूँ कि बहुत लाजमी है। मैं 1988 में मैं इस्लामाबाद में आया और मैं उस ज़माने में हाउस जॉब करता था और हम हाउस जॉब जो है एम्बेसी रोड के करीब किसी कोठी में हमारा हॉस्टल था, वहाँ रहते थे। और हैरान होंगे कि उस ज़माने में जितनी एम्बेसीज़ थी और जितने फ़ॉरेन मिशंस थे वो एम्बेसी के इर्द गिर्द में मौजूद थे। उनके ऑफ़िस भी थे, उनके घर भी थे और शाम के टाइम पर और सुबह के टाइम पर जितने गोरे जो है वो बूढ़ी बुढ़ियाँ जो है वो अपने कुत्तों के साथ जो है वॉक के लिए निकलते थे और हम भी कभी कभी जो है वो वॉक के लिए निकलते थे तो उनको देखते थे कि वो मंज़र हमने देखा कि ये बिल्कुल सुनसान जगह होती थी और हम पारे से आगे जो है पेट्रोल पंप से आगे जाकर हम लोग क्रिकेट खेलते थे। बरीमाम के लिए कोई कोई वैगन जाती थी और कोई ट्रांसपोर्ट ज़्यादा नहीं था, इसलिए खुली जगह थी, हम आराम से बैठकर क्रिकेट खेलते थे। ये मंज़र था इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद के इब्तदाई जब हम लोग थे तो उस वक़्त 5 लाख के करीब आबादी थी, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते जो है 21-22 लाख के करीब आबादी बढ़ गई इस्लामाबाद की और एक पूरा सूबे का शक्ल अख्तियार कर गया इस्लामाबाद ने। और हमारे आँखों के सामने इतनी तब्दीलियाँ आई हैं कि शायद किसी शहर में इतनी तब्दीली न आई हो। इस्लामाबाद को बनाने में सदर अय्यूब और उसकी काबीना का बहुत बड़ा किरदार था। एक कमीशन बना सन 1956 में और उन्होंने कराची से फिर इधर इस्लामाबाद में इसका महल वक़ू जोग्राफ़ी हालात को देखकर, इसके दिफाई हालात को देखकर इस जगह को सिलेक्ट किया गया। ये बड़ा पुरफ़ज़ा मकाम था, सरसब्ज़ व शादाब मकाम था, तो और सूबों के लिए भी नज़दीक होता था, तो इसलिए इस जगह को मुंतखब किया गया कैपिटल के लिए, इस्लामाबाद के दारुल खिलाफा के लिए। और ये सिलेक्शन जो है बड़ी खूबसूरत सिलेक्शन थी और ये दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल खिलाफों में शुमार होता है। इस दारुल खिलाफा में हमने जब कदम रखा तो उस ज़माने में यहाँ जो सेटअप था वो मास्टर प्लान के तहत
CDA نے جو پلان بنایا تھا کہ ایک آپارا مارکیٹ ہوتی تھی جو لوگوں کو جو ہے خرید و فروخت کے لیے چیزیں مہیا کرتی تھی. یہ بازار جو تھا آپارا چھوٹا سا مارکیٹ تھا. اس کے ساتھ جو ہے لال مسجد تھی, نماز پڑھنے کے لیے مسجد موجود تھی. اس کے ساتھ آپارا تھانہ تھا جہاں جرائم کے حوالے سے بات اسٹیشن موجود تھا. اس کے ساتھ ڈاکخانہ تھا, چونکہ اس زمانے میں ڈاکخانے سے کام لیا جاتا تھا تو ڈاکخانہ وہاں موجود تھا. اور اس کے ساتھ صحت کے حوالے سے پولی کلینک ہسپتال تھا. یہ ایک سیٹ اپ تھا, اسلام آباد کا سٹرکچر تھا ابتدائی دنوں میں کہ آپارا مارکیٹ, لال مسجد, آپارا تھانہ, ڈاکخانہ اور پولی کلینک ہسپتال. یہ ان جگہوں پر مشتمل اور ان اداروں پر مشتمل اسلام آباد تھا. اس کے بعد سپر مارکیٹ, اس کے بعد جناح سپر مارکیٹ اور G6 اور G7 اور یہ سیکٹرز بننا شروع ہو گئے. تو ابتدائی طور پر اس کا سٹرکچر ایسا تھا. ہم جب اسلام آباد میں آئے تو اسلام آباد جو ہے, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ الاٹ پلاٹ اور گریڈ کی جگہ ہے. اگر کسی ملازم کو اچھا گھر ملا ہے, الاٹ ہوا ہے, تو وہ بڑا خوش قسمت ہے. اگر کسی کو اچھا پلاٹ ملا ہے تو وہ بڑا خوش قسمت ہے. اور اگر کسی کو گریڈ اچھا ملا ہے تو وہ تو بہت خوش قسمتی کی بات ہے. تو یہ اسلام آباد جو ہے فائلوں کی شہر ہے. یہاں فائلیں چلتی ہے. آپ نے ٹرین چلتے ہوئے تو دیکھا, جہاز چلتے ہوئے دیکھا, کاروبار چلتے ہوئے دیکھا, آپ نے بزنس چلتے ہوئے دیکھا, لیکن اسلام آباد میں جو ہے فائلیں چلتی ہیں. یہاں پر کسی کا آرڈر نہیں چلتا ہے, لیکن فائل کے اوپر, کاغذ کے اوپر آرڈر چلتا ہے. اگر کسی کی ٹرانسفر کرنا ہے, کسی کو کوئی بجٹ دینا ہے, کسی کو کوئی پروجیکٹ دینا ہے, کسی کو کوئی زمین دینا ہے, کسی کو کوئی پلاٹ الاٹ جو بھی کچھ دینا ہے, تو وہ فائل, تو یہ فائلوں کی شہر ہے. کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے فائلوں کی شہر ہونے کی وجہ سے یہاں جو ہے غرور زیادہ ہے, مغرور لوگ زیادہ رہتے ہیں. حالانکہ غرور نہیں ہے, لوگ مصروف ہیں. اور پھر اس اسلام آباد کو ایک فخر یہ بھی ہے کہ یہاں ایجوکیٹڈ لوگ زیادہ ہیں, صاف ستھرے ماحول میں رہنے والے لوگ ہیں, اور اپنے روٹین میں آفسوں میں جاتے ہیں, چھٹی کرتے ہیں, گھر میں آتے ہیں. ایک روٹین, ایک ریگولر, ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق اگر کوئی شہر چلتا ہے جس کے لوگ چلتے ہیں تو وہ اسلام آباد ہے. اسلام آباد جو ہے, جیسے میں نے کہا کہ یہ مفاد پرستوں کی جگہ ہے. یہاں پر مفادات بہت کی جنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. کسی کو گریڈ مل رہا ہے تو کسی کو گریڈ کی خواہش ہوتی ہے. ہر آدمی اپنی جگہ پر یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر تھا. اگر کسی کو اچھا مکان ملا تو دوسرا سمجھتا ہے کہ مجھے بھی اچھا مکان ملنا چاہیے. اگر کسی کو 2 پلاٹ ملا تو وہ تیسرے پلاٹ کی خواہش میں رہتے ہیں. تو یہ اسلام آباد شہر جو ہے وہ جو ہے مفاد پرست لوگوں کا شہر ہے کہا جاتا ہے. لیکن میں نے جب زندگی گزاری تو یہ مفاد پرستوں کا نہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محبت کرنے والے لوگوں کا, بلکہ عزت دینے والے لوگوں کا شہر ہے. اور یہ شہر عجیب و غریب کلچر پر مشتمل ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک سیکٹر میں اگر بلوچ بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, اور بلوچی بھی ہیں, تو پنجابی بھی ہیں, گلگتی بھی ہیں, کشمیری بھی ہیں. یہاں آپس میں شادیاں ہوئی ہیں, یہاں پر اپنے رابطے ہیں, ان کے اٹھنا بیٹھنا ہے. تو ایک نیا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے اسلام آباد کا, جہاں پر جو ہے تمام رسم و رواج جو ہے ایک نئی شکل اختیار کر کے, سندھی گانے ہو رہے ہیں تو ڈانس پنجابی کا ہو رہا ہے. اگر لڑکی جو ہے, دلہن جو ہے وہ بلوچستان کی ہے تو اس کا دلہا جو ہے وہ کشمیری ہے. اور یہ جو ہے, یہ کلچر جو ہے وہ ہم آہنگی جو ہے, جسے کہتے ہیں جنجیر, کہتے تھے کہ بے نظیر چاروں صوبے کی جنجیر ہے. تو یہ کیپٹل بھی اسلام آباد بھی یہ تمام اکائیوں کا, تمام صوبوں کی جنجیر ہے. یہ کیپٹل جو ہے تمام صوبوں کو ملا کر رکھتا ہے. یہاں پر ملازم پیشہ لوگ ہیں جو ہر صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں, ہر کمیونٹی سے, ہر مذہب سے, ہر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہر طبقے کا رہنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہاں کا کلچر جو ہے ایک خوبصورت کلچر ڈیولپ ہوا. اور یہ کلچر جو ہے اس لیے بھی دلچسپ ہے کہ اس کلچر میں مذہب, قوم, فرقے کو بالائے طاق رکھ کر انسانی بنیادوں پر ایک کلچر ڈیولپ ہوا ہے جو خوشائند ہے اور انسانیت کے لیے بہت اچھا ہے. ہم اسلام آباد پر فخر اس لیے کرتے ہیں کہ ایک خوبصورت شہر ہے اور پرامن شہر ہے. صحت کی فیسلٹی سب سے اچھی ہے, ایجوکیشن کی فیسلٹی سب سے اچھی ہیں, اور یہاں ٹرانسپورٹ کا نظام اچھا ہے, اور پھر ٹریفک پولیس بہت اچھی ہے. اس لیے لوگ جو ہے اسلام آباد کی طرف رجوع کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت مختصر عرصے میں اسلام آباد کی طرف آبادی بڑھی. اس لیے بڑھی کہ یہ پرامن ہونے کی وجہ سے, ایجوکیشن وغیرہ اچھا ہونے کی وجہ سے. اور پھر جب کشمیر میں زلزلہ آیا تو اس زلزلے کی وجہ سے لوگوں کا اس طرف آنا شروع ہوا. پھر کراچی میں حالات خراب ہوئے,
کوئٹہ میں حالات خراب ہوئے تو لوگوں کا اسلام آباد کی طرف آنا زیادہ ہوا اور مختصر ٹائم میں جو ہے اسلام آباد میں آبادی بہت بڑھ گئی. اب تقاضا یہ ہے کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اتنی بڑی آبادی اور اتنی کھلی جگہ میں رہنے کے باوجود یہاں پانی کی ضرورت ہے, یہاں سیوریج کی ضرورت ہے, یہاں بجلی کی ضرورت ہے, یہاں ٹیلی فون سسٹم کی ضرورت ہے. تو ان چیزوں کی اب ضرورت شارٹ پڑتی جا رہی ہے کیونکہ آبادی اچانک بڑھ گئی ہے. تو سی ڈی اے اور دیگر ادارے جو ہے وہ اس طرف توجہ دینا پڑے گا کہ سیوریج سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا اور دیگر جو فیسلٹیز ہیں ان کو بہتر کرنا پڑے گا. اسلام آباد شہر کو جتنا آپ خوبصورت بنائیں گے اتنا آپ اپنے ملک کی عزت کریں گے. کسی ملک کا بھی اگر عزت ہے, احترام ہے, تو اس کی کیپٹل کی وجہ سے, اس کے جو دارالخلافہ ہے اس کی خوبصورتی اور اس میں ایجوکیشن اور اس میں رہنے والے لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ عزت ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اسلام آباد کی حفاظت کریں, اسلام آباد کا خیال رکھیں, اسلام آباد کی خوبصورتی میں اضافہ کریں, اسلام آباد کے کلچر میں اضافہ کریں, اسلام آباد کے ادب میں اضافہ کریں تاکہ ہم اسلام آباد کو دنیا کے سامنے ایک مشہور و معروف اور خوبصورت ترین کیپٹل بنا کر پیش کر سکیں. آپ لوگوں کا دیکھنے کا, آپ لوگوں کا مجھے سننے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے اور آئندہ بھی اسی طرح پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.